صاف انداز میں کہہ کے جا رہا ہوں، سلے کلی نہ بنیے گا، سلے کلی نہ بنیے گا، وہابی بھی نہ بنیے گا، صرف سنی بن کے رہیے گا۔ آپ کہیں گے مولانا یار ایک ہی ہے، صرف بریلوی سنی بریلوی بن کے کیوں رہے؟ میں نے کہا جو اس مسلک سے ہٹ جاتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے گمراہ۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اور گمراہ کون ہوتا ہے؟ بددین۔ بددین کون ہوتا ہے؟ بد مذہب۔ اونچا بولو، بد مذہب۔ بد مذہب سمجھتے ہیں کتنا برا ہے؟ بتائے دیتا ہوں، حدیث کی روشنی میں بتا دیں۔ صرف سنی بن کے رہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اور دین میں سیاست نہ کیجیے بھائی کہ مجھے اپنے ووٹ سنبھالنا ہے، مجھے اپنے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے۔ ابھی تعلق رکھ کے کیا کرے گا جب وہ قبر میں جا کے وہ تعلق تجھے تباہ کر دے؟ کتاب کا نام سنیے گا، شرح الصدور، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی، اعلیٰ حضرت کا حوالہ نہیں ہے، 9ویں صدی کے مجدد کا حوالہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا تھا کہ جو ابو بکر و عمر کی گستاخی نہیں کرتا تھا مگر گستاخی کرنے والے سے دوستی تھی۔ ہوش کے ناخن لیجیے گا، ہوش کے ناخن، ہوش و خرد کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ فرماتے علامہ جلال الدین سیوطی کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، گستاخی خود نہیں کرتا تھا، پھر دہرائیے، گستاخی، اونچا بولو، گستاخی خود نہیں کرتا تھا مگر گستاخی کرنے والے رافضی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ مرنے کا وقت آیا، معلم یغرغر، ابھی روح یہاں نہیں آئی تھی، ابھی اندر تک تھی، زبان کام کر رہی تھی۔ گھر والوں نے دیکھا کیفیت بدل گئی، کہا پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ، کیفیت پر کیفیت، زور پر زور، تاکید پر تاکید، کلمہ زبان پہ آ ہی نہیں رہا۔ کیوں نہیں آ رہا ہے تیری زبان پہ کلمہ؟ سن لینا ذرا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، خدا را اپنے ایمان کو بچائیے، سیاستوں کے چکر میں تباہ مت ہو۔ 60-70 سال سے زیادہ زندگی نہیں مل رہی ہے، سب تباہ ہو جائے گا معاملہ۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، وہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا، کہا کلمہ پڑھ، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا زبان پہ تیرے کلمہ کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے کہا سامنے 2 شخص کھڑے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے تو کیا سمجھتا ہے شیخین کے گستاخ سے دوستی کرنے کے بعد بھی تیری زبان پہ کلمہ چڑھ جائے گا؟ ابو بکر و عمر کے گستاخ کی بات کر رہا ہوں میاں، اور جس کی دوستی مصطفیٰ کے گستاخ کے ساتھ ہو، وہ خود اپنا فیصلہ خود کرے۔ اپنے جنازے ٹھیک کر لو، جنازے مرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے ایمان کی کیفیت طاری کر لو اپنے اوپر۔ شہزاد کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے لیے اپنی ہی ضرورت ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تقریر میں آپ کے لیے اس لیے کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں تو بچتا ہوں، لیکن آپ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کو آپ ایسا کریں گے تو ان کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنا جنازہ ٹھیک کیجئے، مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق مل جائے، اسی وقت ملے گی جب آپ ان ساری چیزوں پر توجہ رکھیں گے۔ بدعقیدہ کے ساتھ دوستی ہماری نہیں، یاد رکھیے گا، جو بدعقیدہ کے ساتھ بھی ملاتا ہے اور سنی کے ساتھ بھی مل کر کے رہتا ہے، اسی کو سلح کلی کہا جاتا ہے۔ اور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں بدعقیدہ وہابی سے زیادہ ڈینجر یہ سلح کلی ہوتا ہے، اس لیے کہ تیری آستین میں بیٹھا ہوا ہے، کب تجھے ڈس کے چلا جائے کچھ پتہ ہی نہیں۔